وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی ہیں اور خاص کر یہ دعا کی کہ وَبَعِثْ فِیہِمْ رَسُولًا مِّنْہُمْ، ایک ایسا رسول بھیج، تو جو بعثت رسول مقبول کی دعا ہے اس میں 3 ہدف ہیں اس آیت میں۔ اس ضمن میں نے ایک سیرت کی کتاب لکھی ہے، اس میں میں نے 4 اہداف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہیں، اور یہاں اس آیت مبارکہ میں 3 اہداف ہیں۔ وہ یہ ہیں: ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، رسول بھیج دے ان میں سے۔ وہ رسول کیا کرے گا؟ پہلا ہدف یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات کی تلاوت کرے گا۔ دوسرا ہدف وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب و حکمت سکھائے گا۔ تیسرا ہدف وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرے گا۔ نمبر 1 تلاوت قرآن ہے، یا یوں کہہ لیں کہ پیغام الہی لوگوں تک پہنچانا ہے۔ وہ تلاوت بھی ایسی تلاوت ہو کہ جو تلاوت روح کو گرما دے، دلوں کو تڑپا دے۔ اس قرآن کو سننے کے بعد وجلت قلوبہم، دل مچل جائیں، دل دہل جائیں کہ قرآن سنا ہم نے، ایسا قرآن سنا جائے اور ایسا قرآن سنایا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا ایسا تھا، ایک بندہ آ گیا، اس نے سن رکھا تھا کہ ایسی معاذ اللہ رسول بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، دیوانوں والی باتیں کرتا ہے، اس نے سن رکھا تھا۔ وہ علاج کرنے آ گیا، کہنے لگا کہ میں آپ کا علاج کرنے آیا ہوں۔ اچھا، آپ نے بٹھا لیا، ہمیں کیا علاج کرنا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ دیوانے ہو، آپ ٹھیک نہیں ہو، آپ کی طبیعت مزاج ٹھیک نہیں ہے، میں ذرا درست کرتا ہوں، میں بڑا حکیم ہوں۔ اچھا بیٹھ۔ آپ نے اس کو بٹھایا اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ پڑھنا، قرآن پڑھنا، لفظ لفظ اس معالج کے دل میں اتر رہا ہے، اور وہ جو معالج تھا، وہ جو حکیم تھا، قرآن سننے سے پہلے وہ خود معالج تھا، جب سنا تو خود مریض بن گیا۔ کہنے لگا آقا علاج کی آپ کو نہیں، مجھے ضرورت ہے، میرا علاج کریں۔ میں زندگی بھر بھٹکتا رہا، میں اللہ سے بیگانہ رہا، یہ کتنی بڑی بیماری ہے، شرک کی بیماری، کفر کی بیماری، تیری پہچان نہ ہونا یہ بھی بیماری ہے۔ آج مجھے شناوری شناسائی نصیب کر دیں، میرا علاج کر دیں، اور پھر اس کا علاج کیا۔ قرآن پڑھنا ایسا ہو کہ خطاب کا بیٹا عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلا ہے، اور جب اپنی بہن کے گھر میں گیا، بیٹھ گیا، کہنے لگا تم نے اتنی دلیری اور اتنی بہادری دکھائی ہے، آخر مجھے بتاؤ کہ وجہ کیا ہے، کس وجہ سے تم اتنے دلیر اور بہادر ہو؟ کہا اچھا بیٹھ، تمہیں بتاتے ہیں، ذرا وضو کر لے، ہاتھ منہ دھو لے، تھوڑی سی توجہ کر لے، اور توجہ کر کے سن، پھر پتہ چلے گا ہے کیا قرآن۔ اور جب سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی، وہ عمر جو فتح کرنے نکلا تھا خود مفتو ہو گیا، وہ جو خود گردنیں کاٹنے نکلا تھا، گردنیں جھکانے نکلا تھا، اپنی گردن جھکا دی۔
یہ ہے قرآن پڑھنا اور سننا. آج ہمارے اندر بھی یہ اسپرٹ ہونی چاہیے. اور دوسری بات تعلیم کتاب و حکمت ہے. کتاب پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ حکمت بھی چاہیے. انداز تبلیغ کا ایسا ہو اگلے بندے کو سمجھ آئے، اس کو احترام بھی ملے. اور اگر ہم صرف اور صرف اس کو ایسا ذریعہ بنا لیں، مثلا آج سٹیج ہمارا جو ہے، جلسہ کروانے والے، کانفرنس کروانے والے، پروگرام کروانے والے، محفل کروانے والے یہ سوچتے ہیں کہ مجمع کس طرح ہوگا. اگر تو تبلیغ کے لیے بلایا جائے تو کسی مبلغ کو بلایا جائے گا، عالم کو بلایا جائے گا. لیکن ہم بلاتے ہیں مجمع اکٹھے کرنے کے لیے، تو پھر مجمع بازوں کو، پھر فنکاروں کو اکٹھے کرتے ہیں. ظاہر ہے مجمع تو فنکار اکٹھے کریں گے نا، کہ فلاں کو بلایا جائے، بہت مجمع اکٹھا تھا، بڑی دنیا اکٹھی ہوتی ہے، تو وہاں پہ ٹک ٹاکر، وہاں پہ فنکار، زبان دراز اور پبلک کی اپنی طرف سے پبلک کی زبان میں باتیں کرنے والے وہ آ جاتے ہیں اور دنیا کو خوش رہے. سوال کرتا ہوں ان سارے مبلغین سے، سارے خطباء سے، سارے علماء سے، مجھے بتلاؤ قرآن موجود ہے، حدیث کی کتابیں موجود ہیں، تاریخ کی کتابیں موجود ہیں، ایک خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے بتلا دو جس میں آپ نے مذاق کیا ہو، آپ نے استہزاء کیا ہو. کوئی ایک خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مبارک ایسا موجود ہو کہ آپ نے مذاق کیا ہو. آپ تو خطبہ ایسے دیتے تھے، کان یتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ بدل جاتا تھا، متغیر ہو جاتا تھا، اس طرح سرخ ہو جاتے. لوگ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں. انذار کا کام کیا آپ نے. یہ جو نبوت اور رسالت ہے یہ انذار ہیں. پہلے انذار ہے، پھر تبشیر ہے. پہلے ڈرانا ہے، پھر خوشخبری دینی ہے. اور ہم جاتے ہی ایک ایک بندے کو مذاق، اسٹیج پہ مذاق، پورے اسٹیج کو کھلونا اور مذاق بنا کے رکھ دیا. یہ نہیں ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. کہاں گیا وہ موعظہ حسنہ؟ کہاں گئی وہ حکمت اور دانائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے؟ آپ نے فرمایا کہ میں یہ چیزیں دے کے جا رہا ہوں اور انہیں کو اپنائے رکھنا. اور فرمایا یاد رکھو میرے امتیوں، جب تک تم میرے طریقے کو اپنائے رکھو گے، دنیا کی کوئی طاقت نہ تمہیں کمزور کر سکتی ہے، نہ تمہیں گمراہ کر سکتی. آخری بات تزکیہ نفس ہے. وَيُزَكِّيهِمْ. ابراہیم اللہ کا خلیل اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، اللہ ایسا رسول بھیجنا جو رسول لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرے، لوگوں کے نفس کا، نفوس کا، ان کے سینے کھول دے، ان کے شعور کو بیدار کر دے، ان کے اندر کی صفائیاں کر دے، طہارت کر دے، پاکیزگی عطا کر دے. ایسا رسول بھیجنا ہے. مبلغ کا کام یہ ہے کہ جس کو تبلیغ کر رہا ہے اس کے دل پہ نظر رکھے، میں نے اس کے دل کو بدلنا ہے. اور ہم نے دل سے نگاہ اٹھائی، جیب پہ رکھ لی. ہم کہتے ہیں اچھا یہ انجمن کے صدر کو کس طرح متاثر کریں گے، وہ جاتے ہو ہمیں جناب لمبے نوٹ دے دیں کہ علامہ صاحب آج تو کمال ہو گئی، آج تو اپنے کمال خطاب کے یہ آپ کی خدمتانہ ہے یہ. اور پھر بھی میں کہوں وہ 30-40 ہزار مجھے دے دے، میں پھر بھی تھوڑے دیتے، تھوڑے ہور دیو. اور پیسے نہیں مانگنے تھے تم نے، اور مانگنا یہ تھا کہ مجھے دعائیں اور دو، اللہ مجھے اور توفیق دے، اللہ مجھے اور توفیق دے، میرے سینہ کھول دے. اور ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل جس پہ وہ کر دے. این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ.
یہ اسٹیج پہ بیٹھنا، یہ بولنا، یہ درس، یہ تدریس، یہ گفتگو، یہ ساری اللہ کے توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بندہ سمجھے کہ میں کر رہا ہوں، اور بندے تیری حیثیت کیا ہے؟ کیا تجھے یقین ہے کہ اگلا جملہ تیری زبان سے ادا بھی ہوگا کہ نہیں؟ اگلے لمحے تو زندہ بھی رہے گا کہ نہیں؟ اس لیے اپنے نفس کا تزکیہ بھی کرنا ہے اور اگلے بندوں کے نفس کا بھی تزکیہ کرنا ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کے کلام سے ہوگا۔ اور ایسے جب تزکیے ہو جاتے ہیں پھر دل کیسے ہو جاتے ہیں؟ پھر ان دلوں میں شک نہیں رہتا، پھر شرک نہیں رہتا، پھر کفر نہیں رہتا، پھر نفاق نہیں رہتا، پھر الحاد نہیں رہتا، پھر انسان صاف دل صاف گو ہو جاتا۔ اللہ ہم سب کو صاف دل اور صاف گو بنا دے اور صاف عمل بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔